کیا اس طرح سے ہم سے گئے؟ میں یہ سمجھتا ہوں وہ ہیرا ہے نواز شریف صاحب کو جیل میں ڈال کے کون سرخرو ہوا تھا، کیا وہ ہیرا نہیں ہے اس قوم کے؟ دیکھیں منصور صاحب، آپ دونوں کو کمپیئر نہیں کر سکتے، اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے قیمت چکائی ہے، اس قوم کی غیرت پہ سٹینڈ لینے کی قیمت چکائی ہے۔ ان کی امریکہ سے ذاتی کوئی لڑائی نہیں تھی منصور صاحب، ان کی بنی گالہ کا کیس نہیں تھا واشنگٹن کے ساتھ، وہ آپ کے ملک پہ سٹینڈ لیا تھا اس آدمی نے کہ میں نہیں دوں گا، پاکستان will not be a satellite state anymore، پاکستان will not be a lackey، یہ ایک آزاد ملک ہے، اس کے آزاد فیصلے ہوں گے۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے اگر وہ ہٹائے گئے تو جنون طریقے سے ہٹائے گئے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں تھا اس کے اندر، آپ یہی سمجھتے ہیں آج بھی؟ دیکھیں میاں صاحب کا جو کیس تھا، میں چند ان لوگوں میں سے ہوں جس نے وہ کیس تقریباً سارا ہی فالو کیا تھا۔ خان صاحب جب آتے تھے میں موجود ہوتا تھا، بلکہ جب وہ نہیں بھی ہوتے تھے وکلاء کے ساتھ میں وہاں سپریم کورٹ میں ہم ہوتے تھے، کور کرتے تھے پارٹی کی طرف سے۔ قومی اسمبلی میں بھی اتفاق سے اسی دن میں موجود تھا جب محترم نواز شریف صاحب نے وہ ڈاکیومنٹس اپنے دیے، وہ کاغذ کا پلندہ تھا اور اس طرح انہوں نے اسپیکر کے سامنے رکھا اور انہوں نے فرمایا کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع، یہ ناچیز، یہ گنہگار انسان اس دن بھی سپریم کورٹ میں تھا جب چیف جسٹس صاحب یا سینئر جج صاحبان نے پوچھا انہوں نے میاں صاحب کے وکلاء سے کہ میاں صاحب نے جو قومی اسمبلی میں، یہ بات غور سے سنیے گا، جی وقت کافی گزر گیا شاید لوگوں کو بھول گیا ہو، جب میاں صاحب نے جج صاحبان کوٹ ان کوٹ پوچھا کہ جب میاں صاحب نے قومی اسمبلی میں اسپیکر نیشنل اسمبلی کے سامنے کاغذ کا پلندہ سامنے رکھا کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع، تو کہاں ہیں وہ ذرائع، کہاں ہیں وہ ذرائع؟ تو ان کے وکلاء نے وہ تاریخی جملہ ادا کیا کہ وہ سیاسی بیان تھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کو جو سزا دی گئی، جو پچھلے دنوں علیمہ باجی نے بھی ایک بات کی تھی، وہ بالکل صحیح بات کی تھی کہ اقامے پہ نہیں مین کیس پہ سزا دینی چاہیے تھی، اس کی بجائے ایک معمولی سی چیز پہ دے دی، اصل چیز رہنے دیا گیا۔ جو آصف سعید کھوسا صاحب کا جو ڈائسنکٹنگ میرے خیال میں انہی کا تھا، اس میں جو ججمنٹ تھا وہ اٹھا کے پڑھیے، اس میں آپ کو پوری داستان سامنے آئے گی کہ پاکستان میں کرپشن کی کیسی داستانیں رقم ہوئی ہیں۔ بعد میں جن کیسز کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے اندر سزائیں ہوئیں اور اس کے بعد وہ سزائیں ختم بھی ہو گئیں، تو عدالتی معاملہ تو ویسے ہی چلے، مطلب آج وہ باعزت بری ہو چکے ہیں نواز منصور شریف صاحب۔ میں اس بات کا دیکھیں میں اس بات کا دائی ہوں کہ اگر آپ آئین کو آنر کریں گے، یہ قوم سوئی ہوئی کوئی مردہ ضمیر قوم نہیں ہے۔ یہ جس طرح خاموشی سے انقلاب یہ لے کے آئے ہیں 8 فروری کو کہ اتنا جبر اور اتنا ظلم تھا، اس کے باوجود خاموشی سے گئے ہیں، انہی لوگوں کی گاڑیوں میں جا کے بہت سے کیسز میں ان کے کیمپس میں بیٹھ کے ان کے جھنڈے ان کے بینر ساتھ لے کے ووٹ پی ٹی آئی کو دیا ہے۔ یہ تھا خاموش انقلاب۔ میں آج بھی اس بات کا دائی ہوں کہ اگر میاں صاحب جب واپس آئے، پتہ نہیں کون ان کے ہمدرد ہیں، آپ تو نہیں ہو سکتے، لیکن جنہوں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ ریڈ کارپٹ لو، اسلام آباد ایئرپورٹ پہ آپ جو ہے وہ اپنا وہی بائیو میٹرک جس کو کرانے کے لیے قوم کے ایک سابق وزیر اعظم کو جب مجبور کر کے لایا گیا اور وہاں سے ان کو کالر سے پکڑ کے، اس طرح دہشت گرد کے ساتھ نہیں کیا جاتا جو عمران خان صاحب کے ساتھ کیا گیا کہ کالر سے پکڑ کے ان کو ہائی کورٹ سے لے کے چلے گئے۔ میں اس دن بھی بولا تھا، میں نے اس کو بھی غلط کہا تھا جب مشرف صاحب نے ایک سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ہتکڑی ڈالی تھی، میں اس کو غلط کہتا ہوں، لیکن وہ تو ایک طالع آزما تھا، وہ تو ایک ڈکٹیٹر تھا، یہ تو ایک برائے نام جمہوریت تھی جس میں سابق وزیر اعظم کو کالر سے پکڑ کے کھینچا گیا۔ تو جس نے مشورہ دیا میاں صاحب کو کہ ریڈ کارپٹ لیں، اسٹیٹ ویلکم لیں اور آپ ڈائریکٹ جو ہیں اتریں ادھر مینار پاکستان پہ۔ آپ مجھے بتائیں منصور صاحب، اگر میاں صاحب آئین کو آنر کرتے، اگر میاں صاحب اگر جیل جاتے مہینہ جیل کاٹ کے اگر وہ پھر آتے وہاں مینار پاکستان میں، پورا لاہور نہ امڑ آتا؟ یہ تو سر ان کی ایک پولیٹیکل موو ہے نا، وہ یہ جو بھی بہتر سمجھتے ہیں۔ میرا یہاں پہ سوال یہ ویسے مشرف صاحب کے حوالے سے جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا نواز شریف صاحب کی حکومت کو گرا کے؟ بعد میں اسی مشرف صاحب کو جو ہے آپ ہی کے لیڈر نے سپورٹ کیا تھا، ان کے ریفرینڈم میں ان کا سپورٹ کیا تھا، بعد میں جا کے معافی مانگی تھی کہ مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن تھوڑی دیر پہلے یہ جو آپ بات کر رہے تھے، میں نے آپ سے پوچھا کہ نواز شریف صاحب کو بری کر دیا گیا، آج باعزت طور پہ ان کو بری کیا گیا ہے،
آپ نے عدالتی معاملات کے حوالے سے اس کے اوپر پورے پروسیس کے اوپر سوالات اٹھا دیے. آج عمران خان صاحب کی سزا بھی معطل ہوئی ہے. آج آپ کی میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا, آپ نے کہا خوشی کا دن ہے, بڑی دیر کے بعد ایک خوشی کا دن ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. جب آپ لوگوں کی سزا معطل ہو تو خوشی کا دن ہے, اگر نواز شریف کے ساتھ یہ سب کچھ ہو تو اس کے بعد آپ سوال اٹھاتے ہیں کہ نہیں یہ سب کچھ جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہوا. آخر یہ تضاد کیوں ہے؟ یہ تضاد اس لیے کہ عمران خان صاحب نے 40 سال اس ملک پہ حکومت نہیں کی, انہوں نے پاکستان کی حالت نہیں کی, بلکہ 3.5 سال میں پاکستان کو واپس ٹریک پہ چڑھا دیا تھا. ان کو گناہ اور ان کو سزا دی گئی ہے, ان کو سزا دی گئی ہے ان باتوں کی, ان سٹینڈ کی جو انہوں نے لیے تھے. جب دوسری عالمی سربراہی کانفرنس میں یہاں عمران خان صاحب نے اسلامک بلاک کی بات کی, اور جب اسرائیل کے خلاف کھلم کھلا بولے, اور جب انہوں نے روس کے ساتھ آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی, اور جب امریکہ کو یہ میسج دیا کہ دوستی ہو سکتی ہے لیکن غلامی نہیں, اور جب یہ کہا کہ وی ول بی پارٹنرز ان پیس بٹ ناٹ ان وار, جب انہوں نے پاکستان کی قومی غیرت اور حمیت کی بات کی, اس کے بعد سزا تو بنتی ہے نا. یہ علی صاحب یہ ریٹرک زیادہ ہے میرے خیال میں, اس میں سبسٹنس جو ہے اس بات کے اندر میرے سوال کا جواب ایکچولی یہ نہیں ملا. آپ لوگوں نے آج جس بینچ نے منصور صاحب آج جس بینچ نے ملک کی اٹھا کے دیکھ لیں, عمران خان پہلے آدمی نہیں ہے منصور صاحب. اسی طرح بھٹو کے ساتھ بھی ہوا تھا, جب اس نے ایٹمی ٹیکنالوجی پہ کمپرومائز نہیں کیا. ہنری کسنجر نے جب دھمکی دی, انہوں نے کہا مجھے پتا ہے میرے ساتھ کیا کریں گے, لیکن انہوں نے سٹینڈ لیا, اور اس کے باوجود کا بڑا لیڈر سٹینڈ لے گا, اس کے باوجود چکانی پڑے گی. اس کے باوجود آپ لوگ امریکہ کے اندر لابنگ تو ضرور کرتے ہیں, لیکن ڈونلڈ لو کے خلاف یا آج کی اس ایڈمنسٹریشن کے خلاف کسی عدالت کے اندر آپ لوگ جاتے نہیں ہیں اپنا کیس پلیڈ کر کے, ایون تو آپ لوگ کہہ چکے ہیں یہ بات. علیمہ خان صاحبہ کا آپ نے نام لیا, انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نے جا کے کیس کرنا ہے, آج تک کسی قسم کا کوئی کیس نہیں ہوا. بٹ دیٹس ناٹ مائی پوائنٹ. میرا آج کا سوال ایکچولی کچھ اور ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اس پہ ایک جی بولیے, چھوٹا سا جواب لے لیجئے. جی گو اہیڈ. آپ نے سٹیٹمنٹ دی نا منصور بھائی, اس پہ سٹیٹمنٹ بہت مناسب بات آپ نے کی ہے, یہ آپ نے ہماری بات کو ونڈیکیٹ کیا ہے. خان صاحب نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم امریکہ سے لڑنے آئے ہیں, ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے, لیکن ہم اپنی قومی غیرت پہ سودے بازی نہیں کریں گے. ہم دوستی کا ہاتھ بڑھا سکتے ہیں, غلامی کا ہاتھ اس طرح نہیں. کیس کی بات کر رہا تھا میں, سینہ تان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جس طرح دوست ملتے ہیں, ہم واشنگٹن سے دوستی کے لیول پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے وہ سپر پاور ہوگا عارضی طور پہ, ہماری بھی ایک اسٹریٹجک لوکیشن ہے, ہمیشہ ہماری ضرورت ان کو پڑتی ہے. کیس کب کر یہ کولڈ وار میں بھی پڑی, یہ ابھی بھی پڑی ہے, لیکن ہم غلامی نہیں کریں گے. ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم امریکہ سے جناب سینگ اڑائیں اور آؤ لڑنا شروع کریں. نو, وی کانٹ افورڈ اٹ. ہم یہ نہیں کریں گے, لیکن ہم وہ بھی نہیں کریں گے جو میاں صاحب اور شہباز صاحب کرتے ہیں. کیس کب کریں گے؟ جب پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی. تو پارٹی نے تو ہمیں تو علیمہ خان صاحب نے اناؤنس کر دیا تھا, اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز میں. چلے خیر میرا یہ دیکھیں منصور صاحب, جی بولیے, اس پہ بھی لے لیں جواب, اس پہ بھی لے لیں جواب. دیکھیے جو ڈیوڈ لو ہے کہ ڈونلڈ لو, اس کا میں نام ایسے بھول جاتا ہوں. یہ جو بندہ ہے نا, ایک مہرا ہے, یہ ایک مہرا ہے, پیچھے وہ انکل سیم بیٹھا ہے. دیکھیں مورے پہ کیا کیس کرنا, ہمارا کیس تو ونڈیکیٹ ہو گیا. عمران خان صاحب کو اٹھا کے جب زندان میں ڈالا ہے تو دنیا کے سامنے خود ہی ثابت ہو گیا کہ جو بھی پاکستان جیسے ملک سے اسلامی دنیا سے کھڑا ہوگا ان بڑی طاقتوں کے ساتھ, اس کو اسی طرح کریں گے اور اپنے استعمال کروا کے کریں گے. کیا ہو گیا تھا رات کے 12 بجے جو پریزن وین آئی تھی پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے؟ علی صاحب مجھے اور بھی ٹاپکس, یعنی اب کیس نہیں ہوگا نا, کیا ہم یہ اس کو زیوم کریں, آپ یہ کہہ رہے ہیں اب کیس نہیں ہوگا؟ نہیں, کیس کا آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے شخصیات پہ کیا کیس کرنا ہے؟ ریاست کی ریاست سے بات ہے, اور میسج میرے خیال میں ہمارا ادھر پہنچ گیا ہے, میسج ادھر پہنچ گیا کہ پاکستان سے اگر آپ نے ڈیل کرنا ہے, دو طرح کی لیڈرشپ ہے, دو طرح کی لیڈرشپ ہے. ایک میاں صاحب کی اور زرداری صاحب کی سبڈیوٹ قسم کی لیڈرشپ ہے, کاغذ پکڑ کے ہاتھ اس طرح جھکا کے. وہ ایک ہے عمران خان صاحب جیسے لوگ, ان کو پتا ہے, دے نو کہ کس سے کس طرح ڈیل کرنا ہے. علی صاحب مجھے یہاں پہ ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین, ویل ٹیک اے شارٹ بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک, ڈونٹ گو اینی ویئر. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ آج جو عمران خان صاحب کی سزا معطل ہوئی جس کیس کے اندر, آپ کو پتہ ہے اس بینچ کی سربراہی کون کر رہا تھا؟ میرے سے زیادہ کس کو پتا ہو سکتا ہے؟ کون کر رہا تھا بتائیے. جی آپ بتائیں, آپ سوال کر رہے ہیں. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے, تو میں پوچھ رہا ہوں چیف جسٹس ہیں. ہاں, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کر رہے ہیں, تو پھر اسی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو جو ان کی سزا کو What is the question?
ہاں I'm going to put that question. وہ یہ ہے کہ آپ لوگ ان کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. آپ کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل ان کو جس نام سے پکارتے ہیں وہ میں ٹیلی ویژن اسکرین پہ بولنا بھی نہیں چاہتا, جو لفظ انہوں نے ان کے لیے پریس کانفرنس میں استعمال کیا. یو اسٹینڈ بائی دیٹ ورڈ؟ سیکرٹری جنرل نے نہیں پکار. I'm sorry, سیکرٹری اطلاعات نے جو کہا. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں, خان صاحب کے کیسز وہاں لگے ہوئے ہیں اور کیسز اپیل کے سٹیج پہ ہیں. اس وجہ سے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا. کیسز نہ بھی ہوں, میں کبھی کسی کی ذاتی تذلیل نہیں کرتا. استعفے کی ڈیمانڈ عمران خان صاحب کی طرف سے, پارٹی کی طرف سے آفیشیل نہیں آئی. کچھ دوستوں کی, جماعت کے, ہمارے, ان کا ایک ذاتی رائے ہے. جب استعفے کی ڈیمانڈ آئے گی وہ سٹنگ چیئرمین بیرسٹر گور صاحب کی طرف سے آئے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں بسد احترام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے, لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بہت پہلے فیصلہ ہو جانی چاہیے. اس لیے ہم نے یہ بھی کہا کہ دیر آیت درست آیت, خان صاحب کے کیسز بہت پہلے ڈیسائیڈ ہو جانے چاہیے. جس طرح جج دلاور صاحب نے کیا, جتنی اجرت میں سزائیں دی, پھر ہماری اپیلیں وہ ٹھہری رہیں, پھر ہمارے بیلز لگتے نہیں تھے, پھر ہمارے کیسز لگتے نہیں تھے. تو یہ جو انصاف ملا ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ, یہ بہت مہینے پہلے ہونا چاہیے تھا. اور مجھے آپ ایک بات اور بھی, منصور بھائی آپ سے میں کیوں سوال کروں, کیونکہ آپ نے تو سارا کچھ نہیں کرایا, لیکن آپ کی وساطت سے ان سے سوال ہے جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, کروا رہے ہیں. ان سے سوال یہ ہے, اتنا عرصہ عمران خان صاحب کو ایک فیک کیس میں اندر رکھ کے کیا ملا, بلکہ اس لیول تک کہ ان کی ذاتی زندگی, ان کی فرسٹ وائف جو ہماری ہیں, فرسٹ لیڈی جو ہیں ان کی بشرا بی بی, ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے جو چیزیں آشکار کی گئیں, جو جس طریقے جس لیول پہ گئے, اور کیا رزلٹ اس کا نکلا. آخر میں عمران خان سرخرو ہوئے. تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ کبھی بھی کسی بھی مقابلے میں ایک لیول سے نیچے نہیں جانا چاہیے, کسی کی ذاتی زندگی کو اٹیک نہیں کرنا چاہیے. علی صاحب ایگزیکٹلی یہی بات جو ہے آج نواز شریف صاحب بھی کہہ سکتے ہیں کہ 5 سال جو کچھ میرے ساتھ کیا اور اس کے بعد مجھے بری کر دیا, کیا ملا سب کچھ کر کے, کیا ملا مجھے غدار قرار دے کے. ہم نے ذاتی زندگی کا بھی اٹیک نہیں کی, پولیٹیکل رول پہ کوسچن اٹھایا ہے, وہ ہمارا حق ہے. پاکستان تحریک انصاف کے بلکہ مجھے آج ایک بات یاد آتی ہے, پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز جو ہے وہ, میرا سوال لے لیجئے, پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کلثوم بی بی ہاسپٹل کے اندر موجود تھی, اس ہاسپٹل کے اندر داخل ہو گئے. آپ کے پارٹی کے رہنما نے یہاں پہ آن ریکارڈ یہ بیان موجود ہے, نعیم الحق مرحوم کا یہ بیان موجود ہے, جس میں انہوں نے, کلثوم بی بی بیمار تھی, انہوں نے کہا یہ سب کچھ ڈھونگ ہے, یہ سب کچھ ڈرامہ ہو رہا ہے. اس حد تک پرسنل آپ کی جماعت جا چکی ہے ماضی کے اندر ان لوگوں کے خلاف. دونوں پہ میں بات کروں گا. کلثوم بی بی کی اللہ مغفرت فرمائے, بہادر خاتون تھی. نعیم الحق بھائی خان صاحب کے اپنے بھائی کوئی نہیں ہے, لیکن بھائی ان کا ہوتا تو نعیم الحق ہوتے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. عمران خان صاحب کے گھر بنی گالا میں جو مسجد ہے وہ بھی نعیم الحق بھائی کا تحفہ ہے. ان کی وہ بات اب رہ گئی ہے, دونوں اب ماضی کا حصہ ہیں. میں آپ کو وہ بات بتاتا ہوں جو علی محمد ورکر نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا. اس کے بعد کسی ورکر نے, کسی پارٹی کے رہنما نے اس پہ عمل کیا نہیں کیا, میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. بنی گالا میٹنگ تھی, میرے سامنے عمران خان صاحب نے یہ بات کی کہ کلثوم بی بی کی بیماری ہے, کلثوم بی بی کوئی بات اس پہ نہیں ہونی چاہیے, اور آن ریکارڈ ہے. عمران خان صاحب, علی محمد, میں تو خیر لیڈر نہیں ہوں, کارکن ہوں, شاہ محمود قریشی, عارف علوی جو اس وقت صدر نہیں بنے تھے, عارف علوی صاحب, ایون جہانگیر ترین صاحب جو اس وقت ہماری جماعت میں تھے, اسد عمر صاحب جو ہمارے سینئر لیڈر ہوا کرتے تھے, یا احمد خان صاحب یا کچھ اور, شفقت محمود صاحب, کسی ایک ذمہ دار آدمی کی ایک بات آپ نہیں نکال سکتے جو کلثوم بی بی کی بیماری کو ٹارگٹ کیا گیا ہو. پارٹی کی طرف سے, خان صاحب کی طرف سے سٹرکٹ ڈائریکشن تھی. میں اس کا گواہ ہوں کہ کلثوم بی بی کو کسی نے ٹارگٹ ان کی بیماری کو نہیں کرنا. اور یہ بھی بتا دوں, جب میاں صاحب بیمار ہوئے, جب میاں صاحب جیل میں تھے, میں اگین یہ گنہگار بہت سی چیزوں کا آئی وٹنس ہے کیونکہ 10 سال سے پارلیمنٹ میں ہوں. تو جب کیبنٹ میں میاں صاحب کی بیماری کی چیز آئی, عمران خان صاحب نے بالکل اختیار کمیٹی کو دیا. انہوں نے کہا کہ بیماری کی رپورٹ آئی ہے, آپ اس پہ اوپن رائے دیں کہ کیا ان کو جانے دینا چاہیے یا نہیں. عمران خان کی کابینہ نے اجازت دی کہ اگر وہ بیمار ہیں, ہمیں کیا پتا تھا کہ ریزلٹس جس طرح کے بھی تھے, لیکن کابینہ نے اجازت دی کہ اگر ان کی زندگی کو ایشو ہے تو پھر ان کی زندگی کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے. یہ وہی کابینہ ہے جس کے وزیر اعظم کو آج انہوں نے زندان میں ڈالا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ جو کر رہے ہیں المان الحفیظ. بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب آپ کا. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو آپ نے سنی, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.